روحي وصار الدمع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اور سامعین، میں سٹی انڈیا نیوز چینل کے رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام درس قرآن میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور دوسری تراویح میں پڑھی جانے والی آیتوں میں سے بعض مخصوص آیتوں کی تشریح اور خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اب یہ جو مقتول ہے اس کے اہل خانہ کو اور اس کے اولیاء کو شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس ظلم کا بدلہ قصاص کی شکل میں ان سے حاصل کر سکتے ہیں. یعنی قصاصاً جو قاتل ہے اس کو قتل کرنے کا مطالبہ اسلامی حکومت کے سامنے آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اسلامی حکومت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر قاضی ہوتا ہے. قاضی کے پاس جا کر آپ اپنا مقدمہ دائر کرا سکتے ہیں، اور قاضی کے فیصلے سے قصاصاً قتل کرنے والے کو قتل کیا جا سکتا ہے. تو اس سے جو ہے نا قصاص کہا جاتا ہے. اور اگر اولیاء مقتول یہ چاہتے ہیں کہ ہم قتل کا بدلہ قتل سے نہیں لینا چاہتے بلکہ ہم دیت لے کر مال لے کر اسے معاف کرنا چاہتے ہیں، تو شریعت میں اس کی بھی گنجائش ہے. اور اسی طریقے سے بالکلیہ کچھ لیے بغیر ہی معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت زیادہ جو ہے نا پسندیدہ صفت ہے. بہرکیف اللہ تعالیٰ آگے چل کر فرماتے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل والو قصاص کے اندر تمہارے لیے حیات رکھی گئی ہے، انسانیت کی زندگی رکھی گئی ہے اگر تم سمجھنے والے ہو. وہ کس طرح؟ کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص روڈی قسم کا ہے، قاتل ہے، وہ ایک مرڈر کرتا ہے اور جو ہے نا کچھ دن کے لیے برائے نام وہ جیل میں گزار کر پھر واپس آ جاتا ہے، دوسرا مرڈر کرتا ہے. تو جتنے یہ مرڈر کرتا جائے گا اتنا گویا کہ وہ بہت بڑا اپنے آپ کو دھارکاری سمجھنے لگتا ہے، اور جو ہے نا قتل پر اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی جان زیادہ سے زیادہ خطرے میں ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں شریعت میں جو یہ اختیار دیا گیا ہے حق قصاص کا، اس کے ذریعے سے اگر قاتل کو قتل کرنے کا اختیار اولیاء مقتول کو دیا جاتا ہے تو عزیز ساتھیوں، جب کوئی شخص قتل کر رہا ہے اور اسے یہ پتہ ہے کہ قصاصاً اس کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہوں، تو پھر اس کو قتل کرنے پر جرت نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے دونوں کی جان بچ جائے گی. ایک تو مقتول بھی جو ہے نا یا جو قاتل جو ہے وہ سامنے والے کو قتل کرنے سے رک جائے گا، اس طرح سے مقتول کی جان بچ جائے گی. اور اگر وہ قتل کرتا تو قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا تو یہ اپنی جان کو بھی گویا کہ بچانے والا ہو جائے گا. اس طرح جو ہے نا ساری انسانیت کی جان محفوظ ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص کے اندر انسانیت کی جان ہے، کیونکہ قتل کرنا گویا کہ ایک قسم کا شرک ہے. واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا جلاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے یا کہ خودکشی کرتا ہے گویا کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فعل کے اندر شرک کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اس لیے فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا کہ ایسا ہے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے. اس لیے عزیز ساتھیوں، اس سے جو ہے نا بچنا چاہیے. جو لوگ جو ہے نا اس سنگین گناہ کے اندر ملوث ہے ان کو اس گناہ سے توبہ کرنا چاہیے. اور ہر انسان کو بھی چاہیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی ہے، اونچ نیچ رہتی ہے، حالات کبھی آ جاتے ہیں، تو حالات سے مایوس ہو کر اپنے آپ کو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے، خودکشی بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خودکشی کا انجام جو ہے نا بڑا سنگین ہوتا ہے. دنیا کی مصیبت تو بہرکیف چھوٹی ہے، لیکن اپنے آپ کو مارنے اور خودکشی کرنے کی وجہ سے آخرت میں جس سزا کا وہ مستحق ہوگا وہ بہت زیادہ سنگین ہے. اسی لیے کسی نے کہا کہ اب تنگ آ کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی نہ چین آئے تو کدھر جائیں گے. اب تو جو ہے نا آپشنس ہے،
لیکن خودکشی کرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے اور آخرت میں اس کو جو اس کی سزا ملے گی تو وہاں سے تو کوئی راہ فرار بھی نہیں ہوگا، تو آدمی پوری طرح سے پھنس جائے گا۔ اس لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور جو ہے نا لوگوں کے جانوں کا اور اپنے جان کا بھی احترام کرنا چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک امانت ہے۔ پھر آگے کی آیتوں میں رمضان کے احکام بیان کرتے ہوئے درمیان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب اے نبی جی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے۔ اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، اللہ ہم سے قریب ہے یا دور ہے؟ کیونکہ اگر دور ہے تو ہم زور سے دعا کریں گے، قریب ہے تو ہم آہستہ سے دعا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا آیت نازل فرما کر کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں گے تو تم ان سے کہہ دینا فَإِنِّي قریب، میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم لوگوں کے ان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں سنتے ہیں، کوئی بڑی آواز سے اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے تب بھی سنتے ہیں، کوئی دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو ندا لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو رمضانی احکامات کو بیان کرتے ہوئے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کیونکہ رمضان المبارک کے اندر دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہے، خصوصاً روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ افطار کے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے، یا یہ کہ محض افطاری کی تیاری کے نام پر اذان تک جو ہے نا بازاروں میں پھرنا، یا عورتوں کا جو ہے نا کچن کے اندر پورا اپنا قیمتی وقت گزارنا، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے۔ لہٰذا افطار کے وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے لیے افطار سے پہلے ہی ساری تیاری ہمیں مکمل کر لینی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ، اے نبی جی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ بعض لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ چاند کا کیا ماجرا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کبھی پورا تمام ہو جاتا ہے، گول ہو جاتا ہے، اور گھڑتے گھڑتے جو ہے نا بالکل کھجور کی ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے، تو یہ کس طرح بڑھتا اور گھٹتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں دیکھو اس کے بڑھنے اور گھٹنے سے، یا اس کے بڑھنے گھٹنے کا جو طریقہ کار ہے وہ جان کر تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بس تمہارا اس کے بڑھنے اور گھٹنے سے کیا فائدہ ہوگا اس پہ تمہاری نظر رہنا چاہیے۔ اس سے تمہیں جو ہے نا اوقات کا پتہ چلتا ہے، مہینوں کا پتہ چلتا ہے، رمضان کے ایام کا پتہ چلتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا حج کے مہینوں کا پتہ چلتا ہے، یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے۔ تو آدمی کو ایسا سوال کرنا چاہیے جس کے اندر فائدہ ہو۔ دینی معلومات کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں جن کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا، تو شریعت کے اندر یہ پسند کیا گیا ہے کہ سوال ایسے کرے جن کا تعلق عمل سے ہو، کرنے یا نہ کرنے سے ہو۔ خالی محض معلومات محضہ یہ بات کی بات ہے، یہ ان کی طرف زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ کام کی چیزیں زیادہ پوچھنا چاہیے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے متعین ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ حج کے ایام آنے سے بہت پہلے ہی کیا کرتے تھے، احرام باندھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا احکام نازل فرمائے کہ نہیں، حج کے مخصوص ایام ہے، جو حج کرنا چاہتا ہے وہ جو ہے نا شوال سے احرام باندھ سکتا ہے۔ تو شوال شروع ہونے کے بعد وہ احرام باندھتا ہے، اور اسی احرام سے وہ حج ادا کرتا ہے تو اس کا حج ادا ہوگا۔ اگر کوئی شوال سے پہلے ہی احرام باندھتا ہے تو اس کو یہ حکم ہے کہ جب شوال آ جائے تو پھر وہ احرام اتار دے، اثر نو احرام کی وہ نیت کرے۔ تو فرمایا کہ حج بھی جو ہے نا جب ادا نہیں کیا جا سکتا، جو کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن حج ہے، اور حج ہر اس شخص پر، ہر اس مالدار پر فرض ہے جو پورے امن و امان کے ساتھ، پوری سہولت کے ساتھ، سفر کے خرچ کے ساتھ کعبۃ اللہ کو پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو کے سالوں بیت گئے، لیکن ان لوگوں نے نہ ہی حج ادا کیا ہے اور نہ ہی حج ادا کرنے کے سلسلے میں انہیں کوئی فکر ہے۔ یہ بہت جو ہے نا قابل افسوس بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے، ایک فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس لیے جن حضرات پر حج فرض ہے وہ اولین کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جلد از جلد اپنی درخواست داخل کریں، اور جتنا جلدی ہو سکے حج کے فرائض انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد
عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض، اے نبی جی لوگ آپ کے بارے میں آپ سے حیض کے بارے میں سوال کریں گے، یعنی عورتوں کو ہر مہینہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ناپاکی کے، ناپاک خون ان کو آتا ہے تو اس کے احکامات کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے فرما دیجئے قل هو اذن، یہ حیض کا جو خون ہے یہ ناپاک ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کے ایام میں عورتوں سے دور رہو۔ دور رہنے کا یہ مطلب بنی اسرائیل میں جیسا حیض کے ایام میں عورت کو وہ چھونا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اور عورت کے ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا بھی جو ہے نا وہ نہیں کھاتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے صحبت نہ کی جائے اور ان سے خصوصی ملاقات نہ کی جائے، لیکن اس کے علاوہ جو معاشرتی چیزیں ہیں ساتھ لیٹنے کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حیض کی حالت میں عورت سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ طلاق اور عدت کے احکام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق کا اختیار انسان کو 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ یا تو طلاق دے کر پوری طریقے سے فارغ کر دینا ہے یا اچھے طریقے سے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ آیتیں اس لیے نازل فرمائی کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی بیوی کو 100 مرتبہ طلاق دیتے تھے، بھیج دیتے تھے، پھر بلا لیتے تھے، تو اس طرح سے جو ہے نا عورت کی زندگی گویا کہ کھلواڑ بن گئی تھی، عورت پر جو ہے نا یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اور 3 طلاق انسان دے سکتا ہے، تیسری طلاق دینے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس انسان کے لیے حرام ہو جاتی ہے، پھر اس کے دوبارہ اس سے نکاح کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ صرف ایک صورت ہوتی ہے جسے حلالہ کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حلالہ کوئی پروسیس کا نام نہیں ہے کہ اس سے گزارا جائے، بلکہ حلالہ اتفاقی چیز ہے، یعنی جب 3 طلاق دے دیے اور بیوی الگ ہو گئی اور اتفاق سے اس عورت کا کہیں اور نکاح ہو گیا، اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن اس سے بھی انبن ہو گئی جس کی وجہ سے اس نے بھی طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں پہلے کے لیے حلال ہوتی ہے، یہ مطلب ہے حلالے کا۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پروسیس ہے، اس کے لیے جو ہے نا 1 دن 2 دن کے لیے کسی اور سے شادی کرائی جاتی ہے، پھر جو ہے نا طلاق دلوائی جاتی ہے، پھر نکاح کر لیا جاتا ہے، ایسا کرنا سخت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلالہ کرنے والے پر بھی اور جس کے لیے حلالہ کرایا جا رہا ہے، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لعنت سے جو ہے نا بچنے کی ضرورت ہے، اور طلاق جو ہے نا غصے میں دینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کو اگر اپنی بیوی پر کبھی غصہ آ جاتا ہے، بے قابو ہو جاتے ہیں، تو آپ جو ہے نا اگر عورت کو مارتے ہیں تو اس میں اتنا نقصان نہیں ہے، مارنا تو نہیں چاہیے۔ کیا ہے کہ اگر کوئی زبان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ بڑی سی بڑی گالی دے دو، اس کے اندر اتنا نقصان نہیں ہے، آپ یہ کہہ دو کہ تیرا سر کھول دوں گا، بہرحال جو لفظ کہنا ہے کہو، اس کا بڑا اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جذبات میں آ کر آج کل کے نوجوان جو ہے نا طلاق کا اور خاص طور پہ 3 طلاق کا لفظ بول دیتے ہیں، پھر علماء کے پاس آتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں کہ کوئی راستہ نکالیے، کوئی جو ہے نا طریقہ نکالیے، میری بیوی میرے پاس لوٹ کر آ جائے۔ تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ علماء شریعت کو بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ علماء شریعت کو بتانے والے ہیں۔ شریعت کو بنانے والے تو اللہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ شریعت ہم تک آئی ہے، علماء اکرام ہمیں اس کے احکام بتاتے ہیں۔ تو جس چیز کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے تو علماء کہاں سے نکالیں گے؟ علماء شریعت کے بنانے والے تھوڑی ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے، خاص طور پر بیوی سے اگر کبھی انبن ہو جاتی ہے اور غصے کا ماحول چل رہا ہوتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ طلاق کا لفظ تو ہرگز بھی اپنے زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ ہاں، بعد میں اگر ایسا سمجھ میں آ رہا کہ ہم دونوں کی زندگی جو ہے نا کسی طریقے سے سکون سے گزرنے والی نہیں ہے اور دونوں کا ایک دوسرے جدا ہونا ہی بہتر سمجھ میں آ رہا ہے، تو سب کے موجودگی میں 1 طلاق اگر دے دیتے ہیں اور عدت گزارنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی عورت جو ہے نا آپ کے نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اس طریقے کے اندر فائدہ یہ ہے عزیز ساتھیوں، عام طور پہ طلاق دینے کے بعد اکثر نوجوانوں کو پچھتاوا ہوتا ہے، بعد میں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں پرانی بیوی سے ہی مل کر رہنے میں زیادہ عافیت اور سہولت ہے، تو وہاں پر جو ہے نا گنجائش رہتی ہے، آپ نئے مہر کے ساتھ جو ہے نا اپنی پرانی بیوی سے نکاح کر کے دوبارہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن 3 طلاق کا لفظ اگر آپ کی زبان سے نکل گیا تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ عدت وفات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، یعنی تم عورتوں میں سے جن کے شوہر
انہیں چھوڑ کر مر جائے، ان کی وفات ہو جائے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کے لیے وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارے، جس کے اندر زیب و زینت نہ کرے، گھر سے باہر نہ نکلے، اور دوسری طرف نکاح کا پیغام نہ دے، بلکہ شوہر کے سوگ میں جو ہے نا اتنی مدت تک وہ عدت گزارے، پھر اس کے بعد اگر مناسب سمجھ میں آئے کوئی رشتہ تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اور زیب و زینت بھی اس کے بعد کر سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کے قصے کو بیان فرمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو اپنے علاقے میں بادشاہت دی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد ایک کافر بادشاہ ان پر مسلط ہوا اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا، ظلم کیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو وقت کے نبی تھے ان کو یہ حکم دیا، بلکہ خود قوم عمالقہ کے لوگوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمارے لیے جہاد کو مشروع کرائیے، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت نبی نے کہا کہ بھائی اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نازل کیا جائے اور تم جہاد سے جی چراؤ، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بھائی ان لوگوں نے، اس کافر بادشاہ نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا ہے، اپنے بیوی بچوں سے اس نے محروم کر دیا ہے، تو ہم کیوں کر جہاد سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر جہاد کا حکم آ گیا تو ہم دل و جان کے ساتھ جو ہے نا جہاد کریں گے۔ تو اس نبی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے درمیان ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے طالوت، اس طالوت کو تم اپنا بادشاہ بنا لو، جہاد کرنے کے لیے پہلے اس کو اپنا بادشاہ بنا لو تاکہ وہ کافر بادشاہ سے لڑ سکے۔ تو قوم کے جو رؤساء تھے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے مقابلے میں جالوت کو کیوں بادشاہت دے؟ جالوت نہ ہی سردار ہے، نہ ہی اس کے پاس مال و دولت ہے، کسی اعتبار سے جو ہے نا وہ بادشاہت کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم جو ہے نا سردار ہیں اور ہمارے پاس جو ہے نا زیادہ مال و دولت ہے، ہمارے پاس بڑے بڑے عہدے، ہم کو لوگ بڑے سمجھتے ہیں۔ تو نبی نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی سے فیصلہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو عہدہ عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ طالوت جو ہے نا یہ بستتاً فی العلم والجسم ہے، یعنی ان کے پاس علم ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی یہ بہت بڑے پہلوان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت عطا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے اندر تمہیں اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ طالوت کو من جانب اللہ بادشاہ مقرر کیا جا رہا ہے؟ تو وقت کے نبی نے کہا کہ دیکھو اس کی علامت یہ ہے کہ یہ طالوت تمہارے پاس تابوت لے کر آئیں گے، وہ تابوت جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جبے وغیرہ یعنی بعض بابرکت چیزیں اس کے اندر ہوں گی، وہ یہ لے کر آئیں گے۔ وہ اگر لے کر آتے ہیں تو سمجھ جانا کہ یہ من جانب اللہ بادشاہ کے لیے مقرر ہوئے ہیں، لہٰذا حضرت طالوت نے جو ہے نا وہ تابوت ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، تو انہوں نے حضرت طالوت کو بادشاہ کے طور پر قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت طالوت اس کافر بادشاہ جس کا نام جالوت تھا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کو لے کر نکلے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش آنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سخت دھوپ میں اور گرمی میں جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پیاس سے ہمارا برا حال ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ ان قریب ایک نہر ہمارے سامنے آنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نہر سے کوئی بھی پیٹ بھر کر خوب سیر ہو کر نہ پیے، بلکہ ایک چلو پانی پی لے جس سے اس کا حلق جو ہے نا تر ہو جائے، پھر آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ لیکن جو وہاں اس نہر سے پیٹ بھر کر پیتا ہے، خوب سیراب ہو کر پیتا ہے، تو پھر وہ میرے ساتھ آگے نہیں چل سکے گا، جہاد میں میرے ساتھ وہ شامل نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا جب وہ نہر آئی تو جیسے ہی ان کے لشکر کے لوگ وہاں پر پہنچے تو ان میں سے جو نافرمان تھے وہ سارے کے سارے پانی پر ٹوٹ پڑے اور خوب سیر ہو کر پانی پینے لگے، اپنی پیاس بجھانے لگے۔ بس گنے چنے چند مخلص مومنین تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا پاس و لحاظ رکھا اور بس ایک چلو اٹھایا اور اپنے گلے کو جو ہے نا انہوں نے تر کیا اور آگے بڑھ گئے۔ لہٰذا جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا ان کا ساتھ جو ہے نا وہیں پر چھوٹ گیا۔ جب نہر پار ہوئے تو دیکھا کہ گنے چنے چند لوگ تھے جو جالوت نامی بڑے قہار بادشاہ سے مقابلے کے لیے بچ گئے تھے۔ تو یہ دیکھ کر
حضرت طالوت کے ساتھ جو چھوٹا لشکر بچا ہوا تھا ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو بہت خطرے کی بات ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہماری اتنی چھوٹی جماعت ہے، تو یہ جو ہے نا بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ لیکن ان میں وہ لوگ جن کا ایمان راسخ تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم تاریخ میں کتنے ایسے واقعات نہیں دیکھتے کہ چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکروں کو جو ہے نا پچھاڑ دیتے ہیں، ہرا دیتے ہیں، شکست کھلاتے ہیں۔ تو اصل چیز اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہوگی تو جو ہے نا چھوٹا لشکر بھی بڑے سے بڑے لشکر کو ہرا سکتا ہے، جیسا کہ بدر کے موقع پر ہوا۔ مسلمان تو صرف 313 تھے اور جو ہے نا بے سر و سامان تھے، اور کفار کا لشکر بڑا تھا اور پورے ہتھیار سے لیس تھا، لیکن اللہ کی مدد چونکہ مسلمانوں کے ساتھ تھی، اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو اس دور میں بھی ہمیں جو ہے نا ان فرقہ پرست لوگوں کے دھمکیوں سے ہمیں اس ملک میں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے نا 80% اور 20% کہہ کر ہمیں ڈراتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہمارا بال منگا نہیں کر سکتا، اس یقین کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو حضرت طالوت کے لشکر میں سے جو مضبوط ایمان والے تھے وہ اسی جرأت کو لے کر آگے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے نازل ہوئی کہ انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی۔ اور خصوصاً اس لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام اگرچہ وہ نبی ہے لیکن اس وقت تک ان کو نبوت نہیں دی گئی تھی، وہ ایک عام انسان تھے اس وقت تک۔ تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور کفار کا جو بادشاہ تھا جالوت، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں جا کر حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی اور جو ہے نا علم و نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنے مائنارٹی ہونے پر یا اپنے کم ہونے پر جو ہے نا ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے۔ سارے عمر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں، تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی یہ بہت اہم آیت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سارے قرآن کی سب سے عظیم آیت ارشاد فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، کہ سارے قرآنی آیتوں کی سردار ہے آیت الکرسی، اور بہت سارے فضائل بھی اس کے آئے ہیں۔ ایک فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو پھر جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی چیز اس کے لیے مانع نہیں ہوگی۔ وہ جیسے ہی مرے گا اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کے پڑھنے کے اہتمام کرنے کی وجہ سے ڈائریکٹ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر تیسرے پارے کے دوسرے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے نمرود اور ابراہیم کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نمرود کے دربار میں پہنچے، جو کہ بہت بڑا بادشاہ تھا، بلکہ خدائی کا وہ دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور جا کر اس کو سمجھانے لگے کہ دیکھ، مجھے اور تجھے بلکہ ہم سب کو پیدا کرنے والے، سارے کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم میں سے کوئی خدا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنا چاہیے۔ تو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کو اس نے ٹھکرا دیا اور جو ہے نا انکار کرنے لگا کسی خدا کے ہونے پر، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ تو اس نے دلیل مانگی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اسی نے پیدا کیا ہے تو مجھے بتائیے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھ، یہ جو تجھے زندگی ملی ہے، مجھے زندگی ملی ہے، یا دنیا کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ تو یہ موت اور حیات کا جو سلسلہ ہے یہ کسی اور کا چلایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا چلایا ہوا ہے۔ یہ بھی جو ہے نا سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل ہے۔ تو اس پر اس بیوقوف بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے 2 آدمیوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو اس نے قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے اس کے موت کا مزہ چکھا دیا، اور دوسرے کو اس نے چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے اس کو زندہ رکھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا بیوقوف نکلا ہے، اتنا بڑا بادشاہ، لیکن عقل کے اعتبار سے بالکل جو ہے نا پیدل ہے۔ اس نے مرنے اور جلانے کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ جلانے کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک بے جان چیز کے اندر جان ڈالے، جیسا کہ
انسان کا جو وجود ہوتا ہے وہ منی کے قطرے، ناپاک پانی کے قطرے سے انسان بنتا ہے، جس کے اندر کوئی جان نہیں، کوئی حرکت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مختلف مراحل سے اس کو گزارتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو انسان کی شکل دیتا ہے۔ تو یہ ہے جلانا اور مارنا، لیکن وہ سمجھا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بھئی اس کو کسی اور طریقے سے سمجھانا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کا الٹا کر کے بتا، یعنی تو سورج کو مغرب سے نکال اور مغرب میں اس کو غروب کر کے مشرق میں اس کو ڈبا کر بتا۔ تو جیسے ہی یہ چیلنج سنا تو وہ کافر بادشاہ نمرود ہکا بکا ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ فبہت الذی کفر، کوئی جواب نہیں، ہکا بھکا رہ گیا، اور اس کو سمجھ میں آ گئی کہ واقعتاً جو ہے نا اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، وہ اللہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اگر مان لیں گے تو پھر اللہ کے نبی ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غلامی میں آ جانا پڑے گا۔ بہرحال مختلف باتوں کی وجہ سے اس نے اس حق کو تسلیم نہیں کیا بلکہ انکار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ واقعہ مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو پھر اس کے اگلے صفحے میں ایک اور واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کسی بستی سے گزر رہے تھے، جو بستی کے اجڑ گئی تھی، ہلاک ہو گئی تھی، سارے گھر وہاں کے ٹوٹے پڑے ہوئے تھے، لوگ جو ہے نا مر کر گرے ہوئے تھے اور بوسیدہ ہو رہے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کیسا زندہ کریں گے؟ یہ تو جو ہے نا پورے مر گئے ہیں اور بے جان ہو کر پڑے ہوئے ہیں، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسا دوبارہ زندہ کریں گے؟ ان کے دل کے اندر یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو طاری کر دیا اور 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو طاری رکھا، اور 100 سال کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ تو زندہ کرنے کے بعد پوچھے، اے عزیر تم کتنی مدت تک مرے پڑے تھے؟ تو ان کو تو ایسا محسوس ہوا کہ بھئی ایک دن یا کچھ وقت کے لیے جو ہے نا مجھے مارا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چند وقت کے لیے یا ایک روز کے لیے مجھے جو ہے نا موت کا مزہ چکایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم 100 سال مردہ یہیں پر پڑے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، تمہارے جسم کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اور مزید ایک اور چیز کا مشاہدہ کیجئے کہ دیکھو وہاں پر تمہارا کھانا پینا ہے جو لے کر تم نکلے تھے، وہ کھانا پینا اور تمہارے ساتھ جو گدھا تھا وہ دونوں کو دیکھو، کھانا اور جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ تو جو ہے نا تر و تازہ ہے، گویا کہ ابھی لے کر تم نکلے تھے، حالانکہ 100 سال پہلے تم اب وہ کھانے کو اپنے ساتھ لیے تھے، لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کے اندر کوئی سڑان پیدا نہیں ہوئی، کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی، بلکہ بالکل تر و تازہ ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ گدھے کو دیکھو، اس کے جو ہے نا صرف ہڈیاں بچی ہوئی ہے، وہ گل کر سڑ کر جو ہے نا بوسیدہ بن گیا ہے۔ پھر مزید ہماری قدرت کا نظارہ یہ دیکھیے کہ ہم دوبارہ اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کے گدھے کے بوسیدہ ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر پھر اس کو جو ہے نا تازہ دم چلتا پھرتا گدھا بنا دیا، جس کو دیکھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اطمینان کامل حاصل ہو گیا۔ اور اسی سے ملا جلا ایک اور واقعہ اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ آپ ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے بتائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ جو مردے جو ہے نا مر جاتے ہیں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے یا کہیں پر پڑ کر وہ گل سڑ کے مٹی بن جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو دوبارہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ، آپ تو قادر مطلق ہیں، میرا ایمان ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور کریں گے، لیکن بس میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم دیکھو اپنے ساتھ 4 قسم کے پرندوں کو لے لو جو الگ الگ جنس کے ہونا چاہیے، ان 4 پرندوں کو لو اور ان کو ذبح کرو، پہلے تو ان کو پالو پوسو، مانوس کرو، اس طور پر مانوس کرو کہ جس کا نام لے کر بھی تم پکارے تو وہ تمہارے پاس آ جانا۔ پھر اس کے بعد جب اس قدر وہ مانوس ہو جائے تو ان 4 کو ذبح کرو اور ان 4 کا جو سر ہے وہ اپنے پاس رکھو اور ان کا باقی جو گوشت پوچھ ہے سارا جسم جو ہے ان کا خیمہ بنا دو اور وہ سارے خیمے کو جو ہے نا پورا ایک دوسرے میں بالکل مکس کر دو، ملا دو۔
پھر اس کے 4 حصوں میں اس کو تقسیم کرو اور آپ کے اطراف جو 4 پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں پر 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس کو رکھ دو۔ پھر تم اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاؤ اور ایک ایک پرندے کا نام لے کر ویسے ہی پکارو جس طرح تم ان کے زندگی کے حالت میں پکارتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا، جیسے ہی جس پرندے کا نام لیتے تھے اس پرندے کے جو پرزے چاروں پہاڑوں پر قیمے کی شکل میں ہیں وہ سارے جو ہے نا اللہ کے حکم سے پہاڑ کے نیچے اترتے تھے اور آ کر سب جو ہے نا ایک جگہ مل جاتے تھے اور جسم کی شکل بن جاتی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ان کا سر تھا اپنے سر سے مل کر وہ جو ہے نا بالکل پہلے کی طرح ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش پوری کی، جس سے ہمیں بھی یقین کرنا چاہیے کہ اگرچہ ہماری عقل اور ظاہری اعتبار سے یہ کام مشکل ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کن فیکون اللہ تعالیٰ کی شان ہے، چاہے جتنا بڑا کام ہو اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو جو ہے نا وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس پر ہمیں جو ہے نا یقین رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ ہے جو ایک درخت کو اگاتا ہے جس کے اندر جو ہے نا بالیاں لگتی ہے، ایک بالی کے اندر جو ہے نا 70 دانے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کے مطابق، جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا، جتنا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوگا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو بڑھاتے ہیں۔ کوئی ایک نیکی کرتا ہے، امت محمدیہ کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کم از کم اس کو 10 گنا زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو کم از کم 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب دے ہی دیتے ہیں، اور جن کے خرچ کرنے میں اخلاص زیادہ ہو یا جن کے خرچ کرنے کی جگہ ضرورت زیادہ ہو، ان سارے احوال کے بدلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 سے 700 گنا تک اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بدلہ عنایت کرتا ہے اخلاص کی بنیاد پر اور ان کے اچھے جذبات کی بنیاد پر۔ اس لیے عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہے اس میں سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس میں جو زکوٰۃ نکلتی ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا تو یہ تو فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ایک ہے، تو زکوٰۃ تو ادا کرنا ہی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی مالک لحقا سوی الزکوٰۃ، کہ بلا شبہ تیرے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور حقوق ہے۔ ایسا نہیں کہ زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیے اب جو ہے نا باقی جتنا ہے پورا جو ہے نا جمع کر کے رکھ لیے، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ زیادہ دیا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی نیک کاموں میں، رشتوں کو جوڑنے میں اور غریبوں کی مدد کرنے میں، اچھے کاموں کے اندر خرچ کرنے کی عزیز ساتھیوں فکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سخی ہے، اللہ تعالیٰ داتا ہے، دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سخی ہے وہ اللہ سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، اور جو بخیل ہے وہ اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم سے وہ قریب ہے۔ اس لیے اپنے اندر جو ہے نا سخاوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کنجوسی کو جو ہے نا اپنے اندر سے ختم کر کے اچھے کاموں کے اندر اپنی مال و دولت خرچ کرنے کے جذبے بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے، محنت کر کے کمانے کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ نہ صرف حلال بلکہ جو شخص دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، دھوکہ دیے بغیر تجارت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس کو جمع فرمائیں گے۔ اس لیے جو ہے نا تجارت کرنا چاہیے، لیکن اپنی تجارت کو حرام سے بچانا چاہیے۔ ایک تو دھوکے سے، جھوٹ بول کر بیچنے سے، دھوکہ دے کر بیچنے سے بچانا ہی چاہیے، اسی طرح سودی کاروبار سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وحرم الربا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔
تو حلال طریقے سے جو کم مال کماتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور حرام اگرچہ کثیر تعداد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، کہ کبھی بھی پاک مال اور ناپاک مال یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک مال کی کثرت تمہیں بھلی لگے، اور یہ سمجھ میں آئے کہ بھائی کتنا آ رہا ہے، لیکن وہ جتنا آ رہا ہے وہ جو ہے نا مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا۔ حرام مال کی وجہ سے انسان پر آفتیں آتی ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ خود بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، یا اپنے اہل خانہ کو جو ہے نا مصیبتوں میں پاتا ہے، جس کی وجہ سے مال تو اس کے پاس ہوگا لیکن سکون چین نامی کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم حلال طریقے سے جتنا کما سکتے ہیں کمائیں، لیکن کمانے کے لیے حرام طریقے اختیار کر رہے، دھوکہ دے رہے، جھوٹ بول رہے، یا سودی کاروبار کے اندر ملوث ہو رہے، تو یہ جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے، یہ جو ہے نا بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ خاص طور پہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کو توبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم توبہ نہیں کرتے، سود کو اور سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان جنگ سن لو، یعنی جو سودی کاروبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گویا کہ ان سے جنگ کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جن سے جنگ کرے وہ جو ہے نا ان کا کیا حال ہو کے رہے گا سب سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اتنی ضرورت ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جتنا بھی دے حلال طریقے سے تھوڑا بھی دے جو ہے نا اسی پر گزارا کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی بہرکیف مختصر زندگی ہے، کسی بھی طرح یہ گزر جاتی ہے، اس کو گزارنے کے لیے بہت بڑے منصوبے اور پلاننگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو امیر ہے اس کی بھی گزر رہی ہے، جو غریب ہے اس کی بھی کسی طرح گزر جائے گی، اصل مسئلہ تو آخرت ہے۔ تو یہاں پر دنیا کی وقتی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کی ساری جو ہے نا اصلی زندگی کو ضائع کرنا یہ کوئی عقل مند کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر برائی سے بچائے، ہر گناہ سے بچائے، ہر حرام سے بچائے، نیک اعمال کے ساتھ تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی صحیح فہم اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ پروگرام کے آخر میں رمضان سے متعلق ایک دو مسئلے روزانہ بتانے کی کوشش کروں گا، تو آج ایک مسئلہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اسی طرح برش وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو جاننا چاہیے کہ ٹوتھ پیسٹ لگا کر جو برش کیا جاتا ہے روزے کی حالت میں برش کرنا یہ مکروہ ہے، روزے کے ثواب کو کم کر دیتا ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی روزے کی حالت میں برش کر لیتا ہے ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، منجن وغیرہ کے جو ذرات ہے وہ اگر حلق کے نیچے اترتے ہیں، پیٹ میں چلے جاتے ہیں، تو پھر تب اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن کوئی سرسری برش کر لیا اور اندر کچھ بھی نہیں گیا تو اس سے اس کا روزہ جو ہے نا نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، مسواک کر سکتے ہیں، مسواک روزے میں ہر حال میں کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بدبو پسند ہے اور مسواک کرنے سے وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے، اس لیے شاید نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جس بدبو کا حدیث پاک کے اندر تذکرہ ہے وہ خلوف کہتے ہیں، اور خلوف اس بدبو کو کہتے ہیں جو پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے معدے سے ایک گیس کی شکل میں بدبو منہ کے اندر آتی ہے، اس کو خلوف کہا جاتا ہے۔ تو مسواک کرنے سے صرف منہ کا میل کچیل صاف ہوتا ہے، لیکن وہ بدبو تو کنٹینیو جو ہے نا معدے سے آتی رہتی ہے، وہ زائل نہیں ہوتی۔ اس لیے بلکہ حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے اتنی مرتبہ دیکھا کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو روزے کی حالت میں بھی ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، کیونکہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کے اندر بغیر مسواک کی جو نماز ہے اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، 25 سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے مسواک کا اہتمام روزے کی حالت میں بھی کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے پوچھتے ہیں انجیکشن لے سکتے ہیں کیا، یا گلوکوز لگا سکتے ہیں کیا؟
تو ضرورت ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، بیماری ہے تکلیف ہے تو انجیکشن بھی لے سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اور بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالے، اس سے بھی جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا، گلوکوز لگائے تو اس سے بھی جو ہے نا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں بلا ضرورت کے طاقت کے لیے گلوکوز نہیں لگانا، کوئی تکلیف دور کرنے کے لیے یا حرج میں ہے تو حرج کو دور کرنے کے لیے گلوکوز لگا سکتے ہیں، صرف یہ کہ روزہ لگ رہا ہے گلوکوز لگائیں گے تو تھوڑی طاقت حاصل ہو جائے گی، فریش ہو جائے گی طبیعت، اس نیت سے لگانا مکروہ ہے۔ روزہ تو اس صورت میں بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن بیماری کی وجہ سے لگا سکتے ہیں، لیکن محض طاقت حاصل کرنے کے لیے گلوکوز نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کو اس طریقے پر گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جس طریقے پر گزارنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔